کشمیری زعفران کو اپنے ذائقے اور خوشبو کے لحاظ سے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی مصالحہ کہلانے والے زعفران کو کشمیری گولڈ کہتے ہیں، کیونکہ سونے اور زعفران کی قیمتیں تقریباً برابر ہوتی ہیں۔ لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ کشمیری زعفران کی فصل اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ مقامی لوگ اس کی بڑی وجہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو قرار دے رہے ہیں۔ جاسیہ علی ان سینکڑوں نوجوانوں میں سے ایک ہیں جن کی اعلیٰ تعلیم کا خرچہ والدین نے زعفران کی کاشت کر کے ہی اٹھایا، اس سوچ کے ساتھ کہ ان کی فصل میں اضافہ ہوگا۔ جاسیہ نے زرعی علوم میں ہی پی ایچ ڈی کی، لیکن تعلیم مکمل کر کے وہ واپس لوٹیں تو ان کے والد اور دوسرے کسان پریشان تھے۔ کئی سال سے زعفران کی فصل میں ریکارڈ گراوٹ دیکھی گئی اور اس سال بھی زعفران کے کھیت ماضی کی طرح لہلہاتے نظر نہیں آئے۔ جاسیہ علی کہتی ہے کہ پوری دنیا اس وقت موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پریشان ہے۔ زعفران کی کاشت بھی متاثر ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں غیر ضروری ٹیکنالوجی کے استعمال نے بھی زعفران کے بیج کو خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب فصل پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ جاسیہ نے پلانٹ پیتھولوجی میں اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد زعفران کی تجارت کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ میں کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گی، کیونکہ جس حساب سے فصل کم ہو رہی ہے لگتا ہے زعفران چند سال کا مہمان ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی مصالحہ کہلانے والے زعفران کو کشمیری گولڈ کہتے ہیں، کیونکہ سونے اور زعفران کی قیمتیں تقریباً برابر ہوتی ہیں۔ فی 10 گرام زعفران 4 سے 5 ہزار روپے تک بکتا ہے۔ زعفران کی کاشت جنوبی کشمیر کے پامپورہ گاؤں میں ہوتی ہے۔ یہ قصبہ ڈھلانوں والی زمین کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے 90% لوگوں کا روزگار زعفران کی کاشت پر ہی منحصر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیداوار کم کیوں ہوئی؟ اس کے جواب میں ایک اور نوجوان شوکت احمد کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ زعفران کا بیج ایک بار بویا جاتا ہے اور 3 نسلوں تک اسی بیج سے زعفران اگتا رہتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بیج بہت گہرائی تک مٹی میں دھسا ہوتا ہے اور ہر سال مٹی کو ہلکا سا سہلایا جاتا ہے۔ یہ کام ہاتھوں سے ہوتا تھا، لیکن جلد بازی کے چکر میں خود کار ٹیلر سے یہ کام کیا جانے لگا تو بیج ایکسپوز ہو گیا۔ جاسیہ علی کا کہنا ہے کہ حکومت نے 400 کروڑ روپے مالیت کا زعفران مشن بھی لانچ کیا تھا۔ اسی مشن کے تحت زعفران کے کھیتوں میں بہتر سنچائی کا نظام قائم کیا گیا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کسی ماہر نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ٹیکنالوجی کا غیر محتاط استعمال زعفران کی کاشت کو تباہ کر رہا ہے۔ شوکت احمد کہتے ہیں کہ زعفران کے 20 بائی 3 فٹ کے چمن میں چند سال قبل 2 لوگوں کو زعفران کے پھول اٹھانے میں 40 منٹ کا وقت لگتا تھا، جبکہ یہی کام آج ایک ہی شخص صرف 3 منٹ میں کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیداوار میں کس قدر کمی ہوئی ہے۔ نور محمد نامی ایک کسان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے زعفران کی پیداوار میں مسلسل گراوٹ ہوئی تو کئی کسانوں نے زعفران کے لیے مخصوص زمینیں ہی بیچ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ دیکھیے ان کھیتوں کو جہاں کل ہر طرف زعفران تھا، آج مکانات کا جنگل ہے۔ نئی نسل بھی تنگ آ کر کچھ اور کرنا چاہے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 10 سال میں یہ صنعت ختم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ کشمیر میں زعفران مقامی ثقافت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ زعفرانی قہوہ یہاں کی خاص ضیافت ہے، جبکہ سردیوں میں زعفرانی ہریسہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ کشمیر میں ہر سال انڈیا کے کونے کونے سے لاکھوں سیاح سیر کے لیے آتے ہیں۔ کوئی اور چیز وہ خریدیں نہ خریدیں، لیکن زعفران خریدنا ان کی پہلی ترجیح ہوتا ہے۔ فصل میں گراوٹ کی وجہ سے زعفران کے دام بھی بڑھ چکے ہیں اور بہت کم مقدار میں کشمیری زعفران ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایران واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زعفران اگتا ہے، لیکن 400 سال قبل ایرانی اور وسط ایشیائی اسلامی مبلغین نے کشمیر میں زعفران کی کاشت کو متعارف کرایا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ معتدل موسم اور بہترین آب و ہوا کی وجہ سے کشمیری زعفران عالمی سطح پر ایرانی زعفران کا مقابلہ کرتا رہا ہے اور اونچے داموں بکتا رہا۔ زعفران کی صنعت کو بچانے کے لیے اب پامپورہ کے لوگ انڈور زعفران کا تجربہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب زعفران کی کاشت گھروں کے اندر کی جائے گی، کیونکہ سینچائی کا مناسب انتظام نہ ہونے اور تیزی سے ہونے والی تعمیرات کے سبب یہ صنعت زبردست بحران کا شکار ہے۔ زعفران سے متعلق حکومت کے ایڈوانس ریسرچ اسٹیشن کے سربراہ ڈاکٹر بشیر احمد الہی کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے سبھی فصلوں کا یہی حال ہے۔ پہلے تو سینچائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب بارشیں کم ہو رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پچھلے کئی سال سے انڈور کاشت کے ماڈلز پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ صنعت بچ سکتی ہے۔ نئے تجربے کے تحت زعفران کے بیج کو خاص طرح کے سانچوں میں ڈال کر کم از کم 100 دن تک گھپ اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، جس کے بعد غنچے نکل آتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।